اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ الذی علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء بالقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب منقوش فی اللوح والقلم اسمہ طاہر مطہر فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کہف العریٰ اللہ عاصمہ و جبرائیل خادمہ و مقام مرکبہ و کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَلَا بیت الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے زیادہ وقت بھی نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے جو مجمع ہے یا جو انجمنیں آئی ہیں وہ نوحہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، مجلس سننے کے لیے نہیں آئی ہیں، لہٰذا میں ان پہ کوئی ٹائم برباد نہیں کروں گا۔ مبارک بھائی اس لیے کہ جگایا اسے جاتا ہے جو سو رہا ہو، جگایا اسے جاتا ہے جو سو رہا ہو، جو جاگ رہا ہے اسے جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات، یہ معرفت کی کمی ہے، اب چاہے جس اعتبار سے جو سمجھے، اس لیے کہ فرش پہ بیٹھنا، ہم شام غریبہ میں بہت گریہ کرتے ہیں کہ شہزادیاں بے مکنہ وہ چادر، شام غریبہ میں زینب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے زمین کربلا پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہم انجمن میں آئے ہوئے ہیں، جلوس میں آئے ہوئے ہیں، لیکن جب مجلس کی بات ہوتی ہے تو ہم دور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سب کو توفیقات الہی نہیں ہوگا۔ جسے فاطمہ چاہیں گی وہ فرش پہ بیٹھ کے مجلس سنے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے نہ بن جائیے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ان سچوں کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ سچے ہیں کون۔ آج جو دنیا ہمارے اوپر مٹانے پہ لگی ہوئی ہے، وہ یہ سوچ لے، وہ سمجھ لے اور اپنے ذہن ناقص سے اس خطور کو نکال دے کہ حسینی نہ کبھی مٹے ہیں نہ مٹیں گے، حسینی نہ کبھی مٹے ہیں نہ مٹیں گے، تم جتنا ہی مجھے مارو گے قتل کرو گے اتنا ہی ہم آباد ہوتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا حلال میں فائدہ ہے، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ جتنے حسینی مارتے چلے جاؤ گے، پابندی لگاتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی عزاداری عروج پہ پہنچتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ جتنا ہی آپ حق کو دبانے کا کام کریں گے، کسی بھی چیز کو اگر مٹانا ہے، علماء کرام بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے،
किसी चीज़ को अगर आप मिटाना चाहेंगे, जितना ही उस पर दबाव डालेंगे उतना ही वो बढ़ता चला जाएगा। जितना ही आप उस पर दबाव डालेंगे, और याद रखिएगा इसके मुहाफिज 14 के 14 हैं, और हमारा और 14 का मुहाफिज अल्लाह बैठा हुआ है। ये ज़िक्र सैयदुश्शुहदा न रुका है। हम अज़ादारों को देती हैं दुआए फ़ातिमा, हम अज़ादारों को देती हैं दुआए फ़ातिमा, हम अज़ादारों को देती हैं दुआए फ़ातिमा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा ये अज़ादारी न रुकी है न रुकेगी। और आज ये जो काफ़िला चल रहा है, आज 29 मुहर्रमुल हराम है। बस 2 मिसरे और सुन लीजिए, इसलिए कि इस्लाम की बुनियाद और ईमान की बुनियाद 4 पिलर पे है। इस्लाम और ईमान की बुनियाद 4 पिलर पे है। सीना हमारा, पैसा हमारा, जुलूस हम निकालें, मुहर्रम हम करें, दिक्कत और परेशानी दूसरों को हो रही है। आखिर जानते हैं क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि जब हम गदीर भी मनाते हैं तो भी इनको दिक्कत है, जब हम गदीर मनाते हैं तो भी इनको दिक्कत है, जब हम मुबाहिला मनाते हैं तो भी इनको दिक्कत है, जब हम गदीर मनाते हैं तो भी दिक्कत, जब मुबाहिला मनाते हैं तो भी दिक्कत, और जब फ़दक को छेड़ते हैं तो भी दिक्कत, और जब करबला वालों का जिक्र करते हैं तो भी दिक्कत। अरे भैया, कहीं दिक्कत तुम्हारी ख़त्म होगी? कहा कैसे ख़त्म हो? इसलिए कि गदीर से मुनाफिक बेनकाब होता है। जब गदीर का तज़किरा आएगा तो मुनाफिक बेनकाब होगा, जब फ़दक का तज़किरा आएगा तो गासिब बेनकाब होगा, जब गदीर का आएगा तो मुनाफिक बेनकाब, जब फ़दक का तज़किरा आएगा तो गासिब बेनकाब, जब मुबाहिले का मामला आएगा तो झूठे बेनकाब, और जब करबला का मामला आएगा तो कातिल बेनकाब। ये जो आप हमें देख रहे हैं, 1400 साल से हम रो रहे हैं, ये रो नहीं रहे हैं, ये एक एहतजाज है जुल्म के ख़िलाफ़। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब फरमाते हैं कि अगर खाली रोना मेरे लिए इबादत है तो हम एक कमरे में बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा रो लेते, इबादत हो जाती। इबादत, ये खाली रोना इबादत नहीं है। ये जो हम जुलूस निकाल के, शब्बेदारी करके, मातम करके, अलम निकाल के रो रहे हैं, तो जो भी दिल रखने वाला है वो एक मरतबा ज़रूर पूछेगा भैया क्यों रो रहे हो। वो एक मरतबा ज़रूर पूछेगा। मेरे नौजवान बैठे हुए, मैं मिसाल दे दूं, अगर रोड पे कोई हंस रहा हो तो कोई हंसने वाले से नहीं पूछेगा कि क्यों हंस रहे हो। कोई हंसने वाले से ये पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं उसको ज़रा सुन लीजिए। कोई हंसने वाले से ये नहीं पूछेगा कि भैया क्यों हंस रहे हो, लेकिन अगर कोई रो रहा है तो हर दिल रखने वाला इंसान, अगर वो इंसान होगा तो एक मरतबा रुक के ज़रूर पूछेगा भैया क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, किसने सताया है, किसी ने मारा है, किसी ने लूटा है। अब आप समझे 1400 साल से हमारे रोने पे पाबंदी क्यों है, जुलूस पे पाबंदी क्यों है, आज़ादारी पे पाबंदी क्यों है? इसलिए कि जब हम रो रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो पूछने वाला पूछता है क्यों रो रहे हो? कहा एक मेरा हुसैन था जो निवासे रसूल था, उसे करबला के मैदान में घेर के मारा गया, 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया। तो पूछने वाला पूछता है ये निवासे रसूल कौन था, ये हुसैन कौन था? मैंने कहा हुसैन निवासे रसूल था, अली का बेटा था, फातिमा का लक्ष्य जिगर था। कहा मारा किसने? मैंने कहा यजीदियों ने मारा। कहा यजीदी कौन था? मैंने कहा फला का बेटा था, फला का पोता था, फला का पोता था। अब दोनों सजरे सामने आ जाते हैं, मारने वाले कौन है, मरने वाले कौन है? 1400 साल से जुलूस निकाल के हम यही बता रहे हैं, हम यजीद के साथ नहीं हैं, हुसैन के साथ हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदर।
1400 سال سے جلوس نکال کے یہی بتا رہے ہیں کہ ہم یزید کے خلاف ہیں، حسین کے ساتھ ہیں، اگر آپ بھی ہو تو آپ بھی آ جاؤ، اس لیے کہ دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے، ایک رضی اللہ دونوں نہیں ہو سکتے، ایک لعنت اللہ ہوگا تو ایک رضی اللہ ہوگا۔ یزید بھی رضی اللہ اور امام حسین بھی رضی اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک لعنت اللہ ہوگا، اس لیے کہ جو حسین کے سامنے کھڑا ہو وہ خالی حسین کے سامنے نہیں کھڑا ہے بلکہ دین کے سامنے کھڑا ہے، اور جو دین کے سامنے آ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہم عزاداروں کو دیتی ہیں دعائے فاطمہ، یہ حسین ابن علی کی عشق کی تاثیر ہے، اور لوٹنے والوں کہاں تک لوٹو گے مال حسین، کربلا سے خلد تک شبیر کی جاگیر ہے۔ لوٹنے والوں کہاں تک لوٹو گے مال حسین، کربلا سے خلد تک شبیر کی جاگیر ہے۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس آخری بات کے ذریعے سے میں آپ کے رحمت کو سمیٹ رہا ہوں۔ یزید جس نے مطالبہ کیا تھا شام میں بیٹھ کر حسین سے بیعت کا مطالبہ کہاں کیا تھا؟ مدینے میں نا، شام میں بیٹھا ہوا تھا، اور مطالبہ بیعت امام حسین سے کہاں کیا؟ مدینے میں کیا۔ آج 29 محرم ہے، یہ جو جلوس نکلا ہے اور جو بھی نوحہ پڑھا جا رہا ہے سید سجاد کے حوالے سے، اور جب سید سجاد تیرے ہی سامنے تیرے ہی دربار میں پہنچ گئے تو تو نے کیوں نہیں بیعت کا مطالبہ کر لیا؟ جب چوتھے امام تیرے دربار میں پہنچ گئے تو تو نے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسے جانتا ہے، وہ جانتا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن ہے علی کا پوتا، لیکن ہے علی کا پوتا۔ جب باپ نے انکار کر دیا ہے تو بیٹا کبھی اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ جب باپ نے بیعت کا انکار کر دیا ہے تو بیٹا کبھی اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ چوتھے امام کمزور تو تھے لیکن صبر کے میدان میں وہ پہاڑ تھے جس کے مد مقابل میں کوئی صابر نہیں تھا۔ عباس بہادر و شجاع کے شجاع تھے، شیروں کے شیر تھے، لیکن بہادری بھی اور شجاعت بھی جناب عباس کی سید سجاد کے سامنے مدھم پڑ گئی۔ میں بات بغیر دلیل کے نہیں کروں گا۔ جب 11 محرم کو شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ بلند کرنے لگے، کتنے سر نو کے نیزہ پہ تھے؟ 71 سر، 71 سر نو کے نیزہ پر تھا۔ ایک سر جسے غازی ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے، اس کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں رکتا تھا۔ کیوں؟ کئی مرتبہ ظالموں نے جناب عباس کے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کرنا چاہا، لیکن جناب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں رکا۔ کسی ظالم نے علی ابن الحسین چوتھے امام سے پوچھا، اے علی، یہ بتاؤ کہ تمہارے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں رکتا؟ تو ہمارے چوتھے امام نے فرمایا، چونکہ میرا چچا اتنا غیرت دار ہے کہ میری پھپھیوں کو بے مکنا وہ چادر نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے چچا کا سر نو کے نیزہ پر نہیں رکتا ہے، جس کے لیے عباس کے سر کو گھوڑے کے گردن میں باندھا گیا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے کے گردن میں باندھا گیا۔ آئیے اس بی بی کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے زینب کہا جاتا ہے نا۔ آپ شام غریبہ میں مجلس سنے ہیں کہ جب جناب زینب پہرا دے رہی تھی اور علی نجف کو چھوڑ کے کربلا میں آئے ہیں، تو جناب زینب نے یہی تو کہا تھا، اے آنے والے، اگر لوٹنا ہے تو کل دن کے اجالے میں آ کے لوٹ لینا۔ لیکن آنے والا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا۔
ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے لجام فرس پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا اے آنے والے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا عباس مارا گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا عباس مارا گیا، لیکن ان بازوؤں میں علی کی طاقت ہے، واپس چلا جا ورنہ میں اپنے بابا کو آواز دے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ میری مائیں بہنیں بھی ہیں، اگر میری مائیں بہنوں کے اوپر کوئی دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے اور وہ باپ کو دیکھ لیتی ہے تو کیسے بلک بلک کے روتی ہے، لیکن ہائے رے زینب کی غیرت، جیسے ہی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا زینب نے کہا واپس چلا جا ورنہ میں اپنے بابا کو بھی آواز دے دوں گی۔ بس بابا کا نام جیسے علی نے سنا، علی برداشت نہ کر پائے، کہا بیٹی زینب تیرا بابا تیرے سامنے ہے، بیٹی زینب تیرا بابا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، زینب کو کیا چاہیے تھا؟ فوراً بابا سے لپٹ جاتی، لیکن ہائے رے زینب کا پردہ، ہائے رے زینب کی غیرت، جیسے زینب نے سنا بابا آیا ہے فوراً زینب واپس بیویوں کے درمیان آئی ہے۔ بیویوں، ارے غضب ہو گیا میرا بابا، اے بیویوں میرا بابا آیا ہے۔ ارے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، زینب بابا کے سامنے کیسے جائے؟ خاک کربلا کو اٹھایا، زینب نے بالوں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اب زینب لپٹ گئی ہے بابا، اماں کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ اے بابا اماں کا بھرا گھر اجڑ گیا، اے بابا عباس مارا گیا، اے بابا اکبر مارا گیا، اے بابا قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، اے بابا ارے 40 قدم کے فاصلے پہ میں کھڑی دیکھتی فریاد کرتی رہی، لیکن شمر بھیا کے سر و تن میں جدائی کرتا رہا۔ وہی زینب ہے جو آج بے مکنا وہ چادر بازار کوفہ وہ شام میں پھرایا جا رہا ہے۔ ایک روایت سن لیجئے، جناب عباس کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں رکا۔ کیوں نہیں رکا؟ اس لیے کہ زینب و ام کلثوم بے مکنا وہ چادر ہیں، رباب و رقیہ، لیلا، ام فروہ بے مکنا وہ چادر ہیں۔ عباس کیسے برداشت کرے؟ اس لیے کہ ماں سے وعدہ کیا تھا، ام البنین نے وعدہ لیا تھا، اے عباس جا تو رہے ہو لیکن جب تک دونوں بازو سلامت ہے زینب کی رضا نہ چھننے پائے۔ عباس نے کہا تھا اماں تیرے سر کی قسم، نانا رسول کے روزے کی قسم، جب تک دونوں بازو سلامت ہیں رضا کیا کوئی شہزادی پہ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا، شہزادی پہ آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اجرکم اللہ۔ وہی زینب بے مکنا وہ چادر ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے دربار میں پہنچا ہے، نوکے نیزہ پہ امام حسین قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین نے بھی شام کے دربار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے تو امام حسین نے بھی آنکھیں بند کر لی، امام حسین نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ زینب کی نظر بھیا کے سر پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ بھیا نے بھی آنکھیں بند کر لی ہے، لیکن تلاوت کو بلند کر دیا، کہا اے بھیا آنکھیں کھولیے، اے بھیا کوفہ و شام، کوفہ سے میں چلی آئی آپ دیکھتے رہے، اے بھیا آنکھیں کھولیے، اے بھیا آپ نے کربلا کو فتح کیا لیکن آپ کے ساتھ عباس تھے، اکبر تھے، اور محمد تھے، اے بھیا آپ نے کربلا فتح کیا ہے، میں شام کو فتح کروں گی۔ آپ کے لشکر میں عباس، قاسم اور محمد تھے، میری لشکر میں زینب ہے، ام کلثوم ہے، رباب ہے، رقیہ ہے۔ اے بھیا آپ کے لشکر والوں کے پاس تلواریں بھی تھے، نیزے بھی تھے، بھالے بھی تھے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اے بھیا آپ کے لشکر والوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن اے بھیا ارے ہم بیویوں کے ہاتھ پشتے گردن بنے ہوئے ہیں، لیکن زینب وعدہ کرتی ہے اگر شام کو فتح نہ کیا تو مجھے زینب نہ کہنا، مجھے زینب نہ کہنا۔ اے عزادارو، یہی وہ مصائب ہے جو ہمیں بار بار رلاتی، یہی وہ مصائب ہے جو ہمیں بار بار رلاتی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے قید خانے میں پہنچا ہے،
بس ایک روایت چھوٹی سی سن لیجیے، آپ کے زحمت کو میں نے تمام کیا۔ سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، دروگے زندان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یہی وہ مصیبت ہے جو ہمیں بار بار رلاتی ہے۔ کہا اے دروگے زندان، کافی دن ہوا مجھے باہر کی آب و ہوا نہیں ملی ہے، مجھ پہ رحم کر کہ میں اس دروازے پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ دروگے زندان کو رحم آیا، اس نے کہا قیدی تھوڑی دیر کے لیے دروازے پہ بیٹھ جا۔ چوتھے امام دروازے پہ بیٹھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے جو میرا چاہنے والا ہے۔ امام پہچان گئے لیکن آنے والا نہ پہچان سکا، اس لیے کہ حالات اتنے بدلے ہوئے تھے، چہرہ متغیر تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ آنے والا جب قیدی کو دیکھا تو قیدی کے سامنے رک گیا، اور رکنے کے بعد کہتا ہے قیدی تجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر! اے قیدی تجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ چوتھے امام پہچان رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا ہے، لیکن آنے والا نہیں پہچان پا رہا ہے نا کہ کون ہے، کس جرم میں قید کیا گیا ہے۔ امام سر کو جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا ہے قیدی تجھے کس جرم میں قید کیا گیا ہے؟ اب امام نے فرمایا مجھے اس جرم میں قید کیا گیا ہے کہ میرا بابا کہہ رہا تھا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ جیسے امام بولے آنے والے نے لہجے کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ کسی شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! آپ کسی شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو کہا میں مدینۃ الرسول کا رہنے والا ہوں، میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بس چاہنے والے نے جیسے مدینے کا نام سنا، جو کھڑا ہوا تھا وہ امام کے سامنے بیٹھ گیا، اور بیٹھ جانے کے بعد کہا آپ مدینے کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کس محلے کے رہنے والے ہیں؟ کہا میں محلے بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی محلے بنی ہاشم کا نام سنا، اے عزادارو جب کوئی اپنا مل جاتا ہے، کوئی پڑوس کا مل جاتا ہے تو کیسی محبت ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، بامبے سعودی رہتے، کہا بھائی آپ کہاں کے ہیں؟ میں امبیڈکر نگر کا ہوں۔ امبیڈکر نگر میں کہاں کے ہیں؟ کہا پکھری کا ہوں۔ آپ پکھری کے ہیں؟ کہا ہاں۔ لیکن ہائے میرا امام پہچان تو رہا ہے لیکن آنے والا پہچان نہیں پا رہا ہے۔ اب جیسے اس نے مدینے کا نام سنا اور محلے بنی ہاشم کا نام سنا اور قریب ہو گیا، کہا آپ جب محلے بنی ہاشم کے ہیں تو میرے آقا علی ابن الحسین کو ضرور جانتے ہوں گے۔ ارے بس اتنا سننا تھا، ہمارا امام رونے لگا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہم اس لیے روتے ہیں، ہم ان کی شہادت پہ نہیں روتے ہیں بلکہ ان کی مظلومیت پہ روتے ہیں۔ آنے والے نے کہا آپ میرے آقا علی ابن الحسین کو ضرور جانتے ہوں گے۔ امام رونے لگے۔ آنے والے نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیا تو اپنے آقا کو دیکھے گا پہچان جائے گا؟ ارے کہا میں نہیں پہچانوں گا تو پھر کون پہچانے گا؟ کہا تو اپنے آقا کو کیسے جانتا ہے؟ کہا میرے اوپر آقا کے بہت احسانات ہیں، بہت مہربانیاں ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ میں مدینے گیا، میرے پاس سواری نہیں تھی، میرے آقا نے سواری کا انتظام کیا۔ میرے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، میرے آقا نے مجھے زیادہ راہ دیا۔ اب وہ فضائل بیان کر رہا ہے، کرم و احسان کو بیان کر رہا ہے۔ امام روتے چلے جا رہے ہیں، امام روتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا اے بھائی، ارے میں اپنے آقا کے فضائل و کرم کو بیان کر رہا ہوں، تو کیوں رو رہا ہے؟ ارے کہا جس کے فضائل تو بیان کر رہا ہے، ارے میں تیرا آقا علی ابن الحسین۔ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے کہا میں ہی تیرا آقا ہوں۔ کہا چچا عباس، چچا عباس۔ کہا مارے گئے؟ کہا اکبر۔ کہا مارے گئے؟ کہا مجھے ہتکڑیاں بیڑیاں پہنا کے مجھے یہاں رکھا گیا ہے۔ یہ آواز جناب زینب نے جیسے سنی، سننے کے بعد دروازے کے پیچھے آئے بیٹا سجاد یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں بھوبی اماں، یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کے اوپر بہت مہربانیاں میں نے کی ہیں لیکن مجھے یہ پہچان نہ سکا۔ بس عزادارو جیسے جناب زینب نے سنا کہ کوئی اپنا چاہنے والا ہے، بس سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد اپنا چاہنے والا ہے تو بابا کا پیغام پہنچا دے۔ اے بیٹا سجاد جب قید شام سے
قریشیوں کو میرا سلام کہنا، کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میرے بابا کے پیاس کو یاد کر لینا۔ ارے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ اے میرے چاہنے والے، میری پھوپھیاں بھی میرے ساتھ ہیں، جو بے مکنہ وہ چادر ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔